اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کوچے سے جس کسی کا گزر ہوگا اس پر کچھ نہ کچھ میرا اثر ہو۔ عزیز ساتھیوں، دوستو، آج کا عنوان جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ جب تک آپ کا کوئی استاد نہ ہو تو آپ جو بھی علم حاصل کریں گے اس میں خامیاں ہی رہیں گی، وہ علم نہیں ہوگا۔ اور اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے، اور اسپیشلی ہمارا آج کا نوجوان طبقہ جو ہے، وہ اس قسم کی فتنوں کی زد میں آیا ہوا ہے۔ اور یہ سارے فتنے جو ہیں اسی وجہ سے پروان چڑھتے ہیں کہ جہاں پہ کم علمی اور اپنی ذہنی خرافات کا استعمال زیادہ ہو۔ کل بھی میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ جی آپ لوگ جو ہے، ہم جتنے ہیں جو موبائل فونز وغیرہ پہ قرآن شریف اور تفاسیر اور ترجمے اور احادیث وغیرہ دیکھتے ہیں، تو خدا را آپ لوگ اس چیز کو، آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ پرنٹڈ نسخے کے ساتھ اس کو میچ کریں۔ میں بھی جو بول رہا ہوں، میری باتوں کی بھی تصدیق آپ کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے بھی۔ میں آج کچھ اپنے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، زیادہ نہیں بتاؤں گا۔ میرا نام شہاب الدین ہے، میں پشاور کے ایک مذہبی خاندان سے میرا تعلق ہے۔ میرے والد گرامی، میرے دادا، میرے پردادا تمام مذہبی تھے اور اہل علم تھے، لیکن انہوں نے نہ نام کمانے کی کوشش کی، نہ انہوں نے اپنی مشہوری کے لیے کچھ کیا۔ انہوں نے صرف اور صرف اسلام کی خدمت کے لیے کی۔ کوئی انتہا پسند بھی نہیں تھے، کوئی مسجد کے مولوی بھی نہیں تھے، اہل علم تھے اور کورسز کیے ہوئے تھے، اور ہمیں جو کچھ بھی سکھایا ہم نے انہی سے سیکھا۔ اب میں اصل موضوع پہ آتا ہوں کہ جو آج کا موضوع ہے میرا، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ ابھی پچھلے دنوں میرے کچھ کولیگز تھے میرے آفس کے، تو انہوں نے ایک شخص کی ویڈیو کی بات کی میرے سامنے کہ وہ بہت زیادہ جناب جو ہے علماء اکرام کو اور دوسروں کو ایکسپوز کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اور اس کا علم کافی۔ میں نے بھی کہا کہ ذرا سا دیکھیں کہ کون سا آج کل نیا عالم آ گیا ہے، اور 2-3 دنوں سے میں اس پہ ریسرچ کرتا ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ ریسرچ کرنے کے بعد جو پتہ چلا تو یہ ایک کتابی کیڑا ہے۔ نام، بھائی آپ جو بھی ہو، اپنے نام کے ساتھ آپ کو انجینئر لگانا ضروری ہے؟ آپ نے
ان کا نام ہے جی انجینئر محمد علی مرزا. یہ کتابی کیڑے ہیں. میں ان سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو بی ایس سی مکینیکل انجینئرنگ اور اس سے پہلے انٹرمیڈیٹ، اس سے پہلے میٹرک، مڈل، پرائمری، یہ سب آپ نے بغیر استاد کے پاس کیا تھا؟ اور چلیں مان بھی لیا کہ جی آپ کو الف ب اے بی سی 1 2 3 4 2 جمع 2 نہیں آتا تھا، جس کے لیے آپ کو اساتذہ کی ضرورت پڑی، تو آپ انٹر میں آ گئے. اب تو آپ انگلش بھی پڑھ سکتے تھے، آپ سب کچھ پڑھ سکتے تھے، میتھمیٹکس بھی پڑھ سکتے تھے. تو آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے بی ایس سی کیوں کیا؟ بھائی نیٹ پہ اس وقت سب کچھ موجود ہے، آپ انجینئرنگ کر سکتے تھے. اگر آپ اتنے ہی بڑے ہیں اور آپ اتنے ہی ذہین اور عالم فاضل ہیں کہ جی آپ کتابوں کو پڑھ کے ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، جب تک استاد نہیں ہوگا، گائیڈ نہیں ہوگا، رہنما نہیں ہوگا، تو اس قسم کے فتنے پیدا ہوں گے. 6 آدمیوں کو 10 آدمیوں کو آپ اپنے ایک کمرے میں بٹھا کے اپنی ویڈیو پیش کر دیتے ہیں، اور اوقات آپ کی یہ ہے کہ آپ کو تمیز ہی نہیں ہے کہ کسی بڑے سے یا کسی سے کیسے بات کی جاتی ہے یا کس کو کیسے مخاطب کیا جاتا ہے. کل میرا جو ٹاپک تھا وہ غلام مرزا قائدیانی کا تھا. تو یہ 2-3 دن سے جب میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے اس میں اور اس میں مماثلیت ہی نظر آ رہی تھی. جو شخص یہ نہ سمجھتا ہو کہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کس کے بارے میں وہ بکواس کر رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ جی ادب، لحاظ اور اصل ایمان کیا ہے. آپ لوگوں نے اس کی کافی ویڈیو دیکھی ہوگی، اور اگر کسی نے نہیں بھی دیکھی تو خدا را مت دیکھے. یہ بھی دجالی راہ پہ چل رہا. میں اس وقت اس مرزائی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر میں لفظ آپ کا استعمال کر رہا ہوں اس وقت، اگر زیادہ غصہ آ گیا نا، جس وقت میں نے اور کچھ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، اگر اس اسٹیج پہ آیا تو پھر آپ وغیرہ بھول جاؤ گے، تو تڑاک پہ آؤں گا. آپ کے والد کو یا تمہارے باپ کو میں ان پہ کوئی جھوٹ لگاؤں اور میں انہیں گالیاں دوں تو کیا کرو گے؟ اگر تم کچھ نہیں کرو گے یا کوئی جواب نہیں دو گے تو پھر تم سب سے بڑے بے غیرت، اور تمہارے باپ کا پھر پتہ نہیں ہوگا کہ کون ہے. تم جتنے گستاخ ہو، وہ غلام قائدیانی بھی اتنا ہی گستاخ ہے. تمہارے میں اور غلام قائدیانی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو علماء اکرام کی عظمت ہے اس وقت کہ وہ تمہیں مباہلے اور اس کے لیے بلاتے ہیں کہ جی آؤ سوالوں کے جواب دو، ہم تمہیں جواب دیتے ہیں. اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ کتابیں پڑھ کے بغیر اس کے مفہوم کے پڑھے ہوئے، اس قرآن شریف کو پڑھ کے بغیر مفہوم کے پڑھے ہوئے، بغیر ریفرنس کے پڑھے ہوئے، تم ایسی بکواس کر گئے ہو اس عرصے میں
جب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا تو تمہیں علماء کرام کے خلاف، تم تو کسی کا لحاظ ہی نہیں کرتے، تو میں تمہارا لحاظ کیسا کروں؟ مجھے جواب دینا ہے نا، علماء کرام کے سوالوں کے جواب دو۔ میں اپنے بارے میں صاف بتا رہا ہوں کہ میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی فاضل ہوں، نہ میرا کوئی اتنا علم ہے، اور نہ میں کتابیں پڑھ کے خود مفہوم نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم نے کس کی بے عزتی نہیں کی، تم نے کس پہ جھوٹ نہیں لگایا۔ آج کل کو چھوڑ دو، تم مجھے یہ بتا دو کہ تمہاری حیثیت کیا۔ تم ان علماء کرام کے سامنے جو آج کل کے ہیں، چلو میں جس میں سب سے زیادہ اعتراض کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان، تو محمد علی مرزا، تم تو مولانا فضل الرحمان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو۔ تم مقابلہ کرنے چلے ہو تقی عثمانی صاحب کے ساتھ، تم مقابلہ کرنے چلے ہو تبع تابعین کے ساتھ، تم مقابلہ کرنے چلے ہو جناب اصحاب اکرام کے ساتھ، اور لاجک کیا پیش کر، اور تو چھوڑ دو، تم نے کسی اس عظیم ہستی پہ بھی جھوٹ لگانے سے باز نہیں آئے تم، تو تمہارا ایمان کیا ہے؟ تم نے تو یہ قائدیانیوں کو بھی جناب صاف صاف کہہ دیا اپنی ایک اس میں کہ یہود و نصارہ کی نسبت یہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ تم یہود و نصارہ جو ہیں اور ان کے جو انبیاء کرام ہیں اور جو ان کی کتابیں ہیں ان کے منکر ہو۔ تمہیں پڑھ کے، تمہاری ویڈیو کلپس دیکھ کے، اور تمہاری جھوٹی جو تم نے وہ کیا، تمہیں تو علماء کرام جواب دے دے کے تھک گئے، تمہیں تو بلا کے تھک گئے، اور تم کلابازیاں کھانا شروع ہو جاتے ہو، بکواس کرنا شروع ہو جاتے ہو، جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہو۔ میں جتنے میرے سننے والے ہیں، جتنے میرے دیکھنے والے ہیں، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میری بات کو پسند کریں، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ جی میری ویڈیو کو لائک کریں۔ میرا ایک سلسلہ شروع کیا تھا میں نے پولیٹکس کے، اور میں پولیٹکس میں نہیں آنا چاہ رہا، اور نہ میرا کوئی پروگرام، لیکن جو میری افواج اور میرے ملک کے خلاف بولے گا، تو میں تو اس سینس میں آیا تھا کہ جو میرے ملک اور میری افواج کے خلاف بولے گا تو میں ان غداروں کے خلاف بولوں گا، لیکن میرے ملک، میری افواج سے بڑھ کے، میرے بچوں، میری بیوی، میری فیملی، میرے والدین سے بڑھ کے میرے قائد، میرے رہنما حقیقی، ان پہ جب تم ایسی بات کرو گے یا ان کے خلاف، کل میں نے اسی لیے ٹاپک اٹھایا تھا ان مردودوں کا، لیکن اس سے بڑا مردود تو یہ آ گیا، تمہاری ساری دلیلیں پڑھے لکھے جاہل والی ہیں۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کسی ریفرنس میں نہیں جاؤں گا، میں کسی اس پہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو، تم کو صحیح بتا رہا ہوں کہ قرآن شریف یہودیوں نے بھی پڑھا ہوا، قرآن شریف ہندوؤں نے بھی پڑھا ہوا، قرآن شریف کرسچنوں نے بھی پڑھا ہوا، قرآن شریف بدھ متوں نے بھی پڑھا ہوا، سب نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔
لیکن کیا ان کو ہدایت ملی؟ حدیث سے مبارکہ سب پڑھی ہوئی ہیں ان لوگوں نے، سب کا مطالعہ کیا ہوا، لیکن وہ کس سینس میں مطالعہ انہوں نے کیا ہے، کس ذہن میں کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے عالم ہیں، وہ ان لوگوں کے پادری ہیں، وہ ان لوگوں کے پنڈت ہیں، تو وہ اس ذہن میں کہ بھائی ہم نے مسلمانوں کو اس میں خامیاں نکال کے ہم نے سوال جواب کر رہے ہیں، کہیں مناظرہ ہو جائے، کچھ ہو جائے تو ہم ان سے یہ کوشچن کریں، اس میں یہ خامی نکالیں۔ وہی کام تم مردود کر رہے ہو۔ تمہارے سے بڑا میں اب کچھ سنتے ہو مجھ سے، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم ایسے جھوٹے ریفرنسز، ایسی جھوٹی احادیث میں خود چیزیں شامل کر کے اور جھوٹ لگا کے تم بکواس کرتے ہو۔ انجینئر محمد علی مرزا BSc مکینیکل ہے، 19 گریڈ آفیسر ہے، اس نے کوئی دینی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی، یہ صرف کتابوں کا کیڑا ہے۔ اور جب آپ بغیر استاد کے، میں آپ کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ مکینیکل انجینئر اگر اس نے کسی یونیورسٹی سے اپنا ڈگری نہ لی ہوتی، نہ پڑھا ہوتا، تو یہ وہ بلڈنگیں ہی گرا دیتا۔ یہ ہے مکینیکل انجینئر، وہ کیڑے نکالنے کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ پیسے کمانے کے لیے، شہرت لینے کے لیے تم جتنا بھی آگے بڑھو گے، تم اتنا ہی غلاظت میں گرو گے اور تمہیں اتنے ہی جوابات دیے جائیں گے۔ زیادہ نہیں، اس کی بہت زیادہ بکواس ہے۔ اس نے جھوٹ، میں اس کے بتا دیتا ہوں آپ کو چند، لیکن اس کمینے کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا۔ اس سے بڑا ذلیل، اس سے بڑا کمینہ، اس سے بڑا حرام خور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ جو میرے علماء کرام، چاہے وہ حیات ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے یا کوئی بھی ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، تم کون ہوتے ہو ان کے خلاف بولنے والے یا ان پہ ہنسنے والے یا ان کی کو باتیں کرنے والے؟ نہیں منظور تمہیں ان کی چیز، وہ کوئی بات کر رہے ہیں، نہیں منظور تو نہیں مانو۔ تم کو انہوں نے آگے گردن سے پکڑ کے تو نہیں بولا کہ جی میری بات مانو، لیکن تمہیں یہ حق نہیں ملتا کہ تم اس قسم کی باتیں کرو۔ تمہارے جیسے پہ تو لعنت بھی کم ہے۔ میرا اتنا پارا چڑھا دیا اس بندے نے کہ میرے خیال میں اس کل والے سیشن میں بھی نہیں چڑھا تھا۔ آپ اس کے ویڈیو کلپس جو میں اس کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، بالکل سیم کوٹ کر رہا ہوں، چینج کر کے نہیں کر رہا۔ یہ تو حدیث مبارکہ اور قرآن شریف کی جو آیتیں ہیں، آیتیں بالکل صحیح ہیں، سب کچھ ہے، مفہوم غلط پیش کرتا ہے، بیک گراؤنڈ غلط پیش کرتا ہے۔ یہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے بارے میں، اور دوسروں کو تم نے کس کو نہیں کیا؟ تقی عثمانی صاحب، کیا واہیات بکواس کیا تم نے، کیسے ہنس رہے تھے ان کی باتوں پہ، جو بھی کیا
میں تو علماء کرام کی وجہ سے، ٹھیک ہے موروثی ہوں، تم بھی موروثی ہو، لیکن میں موروثی کے ساتھ ان علماء کرام جو سارے جید علماء کرام ہیں اور سب کا میں دل سے احترام کرتا ہوں، اور سارے کے سارے میرے لیے ہر فرقے کا، کسی بھی اس کا، میرے لیے باعث تعظیم ہے۔ ایک جگہ پہ یہ بکواس کرتا ہے، ائمہ کرام کے بارے میں، محدثین کے بارے میں، جنہوں نے احادیث مبارکہ کو ترتیب دیا، جنہوں نے ہمیں راہیں دکھائی، ان کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی انہوں نے کیا خدمت کی ہے دین کی، تم بڑے آگے خدمت کرنے والے، تمہاری اوقات کیا، 4 بندوں کو لے کے بیٹھے ہو، اور صرف یہی ہے کہ یوٹیوب سے تم جناب پیسہ کماتے رہو اور ذرا سی تم اپنے نام بنا لو، اور ساتھ کے ساتھ تم یہ بولتے رہتے ہو، میں ابھی کل والے ریفرنس کے ساتھ آ رہا ہوں تھوڑا سا، آپ یہ بولتے رہتے ہیں کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، ہر چیز پہ، ہر بیان کے ساتھ، ہر بات کے ساتھ آپ یہی کہتے ہو جھوٹے پہ اللہ کی لعنت۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی یہ کہتا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہیضے کی موت میں مارے۔ اس زمانے میں ہیضہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی، اور وہی ہوا، اس کی بات قبول ہوئی اور اسے ہیضہ ہی ہوا۔ ہیضے میں کیا ہوتا ہے؟ ڈائریا، موشن ہوں گے، وومیٹنگ ہوگی، اور وہی ہوا اس کے ساتھ۔ تو تم بھی جیسے بولتے رہتے ہو اللہ کی لعنت، تم ہر ایک پہ بات کرتے ہو۔ جا کے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم چیز کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ان علماء کرام کے سامنے، تابعین کے سامنے، اصحابہ کرام کے سامنے، ائمہ کرام کے سامنے۔ میں نے تو مختصر کہہ دیا تھا کہ جب ایمان مفصل، ایمان مجمل میں سے کسی ایک چیز پہ سے بھی انکار، تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آپ تو کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اس کا مطلب آپ اپنے باپ کو بھی نہیں مانتے ہو۔ سوچو ذرا، تم نے کون سی خدمت کر لی جو محدثین، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ یہ باتیں مجھے آپ کو بتانی پڑ رہی ہیں کہ یہ بکواس کرتا ہے، تاکہ آپ لوگ غلط راستے پہ اس کی گمراہیوں میں نہ جائیں۔ کیونکہ پڑھے لکھے ذرا ہو کے نا، ان میں ذرا سی وہ چیز آ جاتی ہے کہ یار یہ تو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم جناب یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہو، میں یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہماری انجینئرنگ کی ہے، ہماری دوسری چیزوں کی ہے، دنیاوی علم کی ہے، تو ہم اس میں اپنے ماسٹر ہیں، اور جو ان کی کوالیفیکیشن ہے علماء اکرام کی اور ان کی، وہ لوگ اپنی کوالیفیکیشن میں ماہر ہیں۔ میں اس انجینئر سے بولتا ہوں، آؤ ذرا سول انجینئرنگ میں بات کر لو، تمہیں تو نیٹ بولٹ بنانا نہیں آتا، مجھے تو یہ لگ رہا ہے، پتہ نہیں گریڈ 19 کے افسر کیسے رشوتیں دے کے یا اس طرح دے کے آپ بیٹھ گئے ہو۔ جب تم اس فیلڈ میں تھے تو تم کو کس شیطان نے، کس ابلیس نے یہ کہا تھا کہ تم اس لائن میں آؤ؟
اور کس نے یہ تمہیں مشورہ دیا کہ بغیر استاد کے تم پڑھو؟ قرآن شریف تمہیں کس نے پڑھایا؟ خود پڑھا تھا کیا؟ بچپن میں کسی نے پڑھایا نا؟ لیکن کیا صرف ناظرہ ہی پڑھا کے گیا نا آپ کو؟ میں صرف ایک چیز چیلنج کر دیتا ہوں، حروف مقطعات کا اگر تمہارا اتنا علم ہے اور تم ان تمام علماء اکرام کو چیلنج کرتے رہتے ہو ہر وقت، اہل سنت کر کے تم نے اہل سنت کو بھی ڈبو دیا، اس میں بھی تمہاری منافقت نظر آتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ حروف مقطعات کا کہ میننگ نکال کے لا دو مجھے۔ میرے علماء کرام نے، مجھے اصحاب کرام نے، مجھے تابعین نے، مجھے سارا جو سلسلہ آیا ہے مجھے انہوں نے بتا دیا اس کا مطلب۔ تم لے آؤ مجھے الف لام میم، الف لام را، یہ جتنے حروف مقطعات ہیں مجھے ان میں سے ان کا مطلب بتا دو، تو میں پھر مانوں گا کہ تم ہو ریسرچر، پریچر۔ ایک جگہ پہ اپنی ایک اسپیچ میں یہ مردود فرماتا ہے، جب مردود بولوں گا اور فرماتا ہے بولوں گا تو اس کا مطلب ہے میں اس کو ابلیس کی کیٹیگری میں لا رہا ہوں۔ کہ یہودیوں کے جو تھے بڑے بڑے پادری موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یہود و نصارہ موجود تھے سارے، اور اس وقت اس ایریے میں زیادہ تر یہودی تھے یا مشرکین تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جی یہودی کیونکہ بڑے بڑے جید پادری وغیرہ وغیرہ جو تھے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کی، بچوں کی، میں ان کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے فضول لوگوں کو مت سنو۔ میں اپنے ایمان پہ قائم ہوں اور مجھے ایمان پہ ہی موت دینا، لیکن میں یہ صرف اس لیے بولنا چاہ رہا ہوں، یہ جو گستاخیاں اس نے کی ہوئی ہیں سب سن لیتے ہیں، تو میں ان گستاخیوں کے لیے پہلے سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف فرمانا۔ کہ یہودیوں کے بڑے بڑے پادری جو بیٹھے ہوئے تھے اس زمانے میں، ان لوگوں نے، ان پادریوں نے، وہ کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا، یہ جو چھوکرا لفظ استعمال کیا ہے اس کمینے نے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ ہمیں بتائے گا کہ اللہ کون ہے، معبود کون ہے، سیدھا راستہ کون ہے، یہ ہمیں بتائے گا۔ تم نے یہ خرافات، یہ جھوٹ، یہ بکواس نکالی کون سی کتاب میں سے؟ مجھے ذرا وہ کتاب بتا دو، یہودیوں کی کتاب بتا دو۔ تم نے بے شک جھوٹ یہودیوں پہ لگایا، لیکن میرے قائد، میرے آقا کے لیے تم نے یہ جو لفظ استعمال کیا، مجھے یہ کوٹ در کوٹ، مجھے باقی ساری چیز نہیں چاہیے، مجھے یہ کوٹ بتا دو، یہ لفظ جو تم نے استعمال کیا یہ کون سے یہودیوں نے کہا تھا اور کس وقت کہا تھا اور کس کتاب میں ان کی موجود ہے؟ جواب نہیں ہوگا، کیونکہ جھوٹے کے پاس جواب نہیں ہوتا، جھوٹے کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ آگے پیچھے بک بک کرے گا۔ میں اپنی اس پوسٹ کو اسپیشلی بوسٹ کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس یہ پہنچے۔ نہ اس کے پاس اس کا پروف ہے، نہ اس کے پاس کچھ اور ہے، لیکن بس وہ 2 + 2 بندوں کو بٹھا کے بات کرنے کا شوق ہے، آگے
10 کتابیں. میں بھی کل یہاں پہ اپنے اس جگہ پہ میرے پاس بھی پوری لائبریری ہے, میں بھی یہاں پہ لگا دیتا ہوں تمام کی تمام اسلامی کتب. تو کیا میں وہی بات ہے کہ میں گدھا ہوں, کتابیں اپنے اوپر لاد لوں گا بغیر رہنمائی کے, بغیر کسی استاد کے, تو کیا میں عالم بن جاؤں گا؟ اور میں مر کے بھی ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا, ان علماء کرام کے بارے میں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تمہارے لیے تو میں نے بول دیا ہے کہ جی تم تو فضل الرحمان, جس سے میرا شدید اختلاف ہے, سیاسی اختلاف میرا اس کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ اسلامی سیاست پہ بات کرتا ہے اور اسے صرف اسلام آباد چاہیے, اسلام نہیں چاہیے. تم تو اس کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو. داڑھی رکھ لینا, پگڑی باندھ لینا اور آگے بیٹھ کے بول لینا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولنا اور ہر چیز کو اپنے مفہوم کے لیے استعمال کرنا. تم آیات قرآنی میں تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ اس کی ضمانت تو اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. وہ سچ ہے اور سچ رہے گا. لیکن تم جتنے بھی ہیں لوگ, تم اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہو, اپنے مطلب کا نکالتے ہو. قرآن شریف میں موجود ہے, میں اتنے ریفرنسز وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑتا. ایک جگہ پہ قرآن شریف میں موجود ہے کہ جی جہنمی جو ہوں گے وہ جہنم میں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو انہیں الٹا کر کے واپس جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب اگر آپ یہ لے لیں کہ جی اسے واپس جہنم میں ڈال دیا جائے گا, تو دوسری جگہ پہ یہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کو جو جہنم میں ہوں گے ان کو مٹھیاں بھر بھر کے نکالیں گے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بھائی قرآن شریف میں ایک جگہ تو صاف لکھا ہوا ہے کہ جی نہیں ہوگا, دوسری جگہ میں یہ بولتا ہوں کہ جی وہ تو یہ ہوگی, یہ شفاعت ہوگی. اب آپ یہ کہو کہ نہیں جی وہ تو یہ لگا ہوا, تو بھائی وہ کفار کے لیے بولا گیا, یہ امتیوں کی شفاعت کے لیے بولا جا رہا ہے, مقام محمود کی بات کی جا رہی ہے. پڑھا ہے عقل سے؟ عقل سے پیدل ہو تم. مختصر سی چیز میں کر رہا ہوں, زیادہ لمبا نہیں کروں گا, لیکن ہے اس کے بارے میں تو میں جتنے بھی پروگرام کر لوں اور جتنی بھی اس کو لعنت ملامت کر دوں, اس پہ کچھ اثر نہیں ہوگا. لیکن یہ نوجوان طبقے کے لیے, مسلمانوں کے لیے جن کو یہودی, قائدیانی, نصرانی اس قسم کے فتنے پیدا کرتے ہیں, ان لوگوں کی فنڈنگ کی جاتی ہے اور پھر یہ آگے آتے ہیں. ایک اور بکواس ہے ان کی, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. نہ یہ اپنے خطابات میں, اپنی چیزوں میں, نہ تو یہ کسی صحابہ اکرام, نہ یہ کسی اور کے لیے, نہ یہ علماء اکرام کے لیے, یہ ایسے بکواس کر رہا ہوتا ہے, ایسے بول رہا ہوتا ہے جیسے اس کے لنگوٹیے یار تو چھوڑ دو, اس کی گلی میں کھیلنے والے بچے تھے یہ. نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہ رحمت اللہ, نہ کچھ اور, نہ علیہ السلام, انبیاء اکرام کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے. تو مرزا غلام احمد قائدیانی بھی تو یہی کر رہا تھا, تم بھی ویسے ہی اٹھ رہے ہو. ایک جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں فرماتا ہے, بکواس کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے
اور وہاں پہ اس نے، میں تو جو کوٹ کروں گا تو اس میں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ پڑھوں گا، اس نے نہیں بولا. یہ کہتا ہے جی پہلی خلافت جو پوری ٹرو اسلامک جمہوریت تھی اس کے ساتھ اسٹیبلش ہوئی اور ایک کھلے مجمع میں اسٹیبلش ہوئی، مطلب طے پائی گئی، جس میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا کے کوٹ کر رہا کہ انہوں نے یہ بات کی، کھلے مجمع میں ہوئی، اور وہ خلافت جو تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. جب بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت، جب چوتھے خلیفہ بنے، اس وقت جب بات ہوئی تو یہ کہتا ہے کہ جی اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نعوذ باللہ ممکن ہے ہی نہیں، اب میں اس میں کیا بولوں، لیکن یہ جو کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جب ان کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا تو فرمایا کہ جب سب بگاڑ دیا، جب بگاڑ کر دیے تو اب میرے گاٹے فٹ کرنے لائے ہو، یعنی کہ میرے گلے میں فٹ کرنے کے لیے تم لوگ مجھے بنانا چاہ رہے ہو. یہ جھوٹا، یہ ذلیل. اب تو مجھے یہ جو کچھ چیزیں میں پڑھ رہا ہوں، جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، جیسے پڑھوں گا اختتام پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں. جواب دو نا ائمہ کرام کو جا کے، جو اس وقت آپ کو بلا رہے ہیں، جو جو چیزیں تم نے جھوٹ بولی ہیں، انہوں نے جو تمہیں آفر دی ہوئی ہے، 2-2.5 سال ہو گئے انہوں نے آفر دی ہے، کیوں نہیں جاتے ہو؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ محدثین ائمہ کرام کے بارے میں یہ یہی بات کرتا ہے کہ ان اماموں میں نے دین کی کون سی خدمت کی ہے. ارے آج جہاں تم بیٹھ کے کتابیں پڑھ رہے ہو، یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، اور جن سے تم عالم بننے کی کوشش کر رہے ہو، یہ چیزیں انہوں نے تمہارے منہ پہ دی ہیں، ان کی وجہ سے تم بول رہے ہو. اس سے زیادہ تمہاری کیا اوقات ہے؟ جاؤ، میں کہتا ہوں تمہیں کہ جا کے خود لے کے آؤ اوپر آسمان سے، مت پڑھو ان کتابوں کو اگر انہوں نے خدمت نہیں کی. تم تو ABC پڑھنے کے قابل نہیں تھے، تم تو جناب اپنے آپ کو ناپاکی سے صاف کرنے والے ہو، تمہاری اوقات نہیں تھی. ہم لوگ اپنے بچوں کو، سارے پاکستانی زیادہ تر اس میں ہیں، اپنے بچوں کو قرآن شریف حفظ کراتے ہیں. کوئی 4 سال میں حفظ کر رہا ہوتا ہے، کوئی 5 میں کر رہا ہوتا ہے، کوئی 8 میں کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں، دماغوں میں اپنی مقدس کتاب کو اتار دے. اور وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے، یہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ چھوکرے حفاظ، پتہ نہیں یہ خود چھوکرا ہے میرا خیال میں، اس کے کریکٹر پہ تو مجھے شک ہونے لگا کہ جہاں بھی یہ لفظ، جس قسم کے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے، یہ تو میں نے کسی سے نہیں سنے. جیسے یہ مدرسوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، جیسے یہ دوسروں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اور اس کے زیادہ تر لفظ میں چھوکرا زیادہ استعمال ہوتا ہے. کہ یہ چھوکرے حفاظ کرام جو ہیں، ان کی اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے، تو تم کیوں نہیں حافظ بنے؟
تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے. تم تو لفظی ترجمہ بھی صحیح طریقے سے کرنے کی اوقات نہیں ہے تمہاری. یہی کتابیں تم اٹھا رہے ہو نا. جتنی تفاسیر تم نے پڑھی ہیں، جتنا قرآن شریف کا تم ترجمہ پڑھ رہے ہو، تمہارے تو فرشتوں کو بھی نہیں آتا. فرشتوں سے میری مراد وہ فرشتے نہیں ہیں جو اپنے علم کے بارے میں تم لے کے چل رہے ہو نا کہ جی میں بڑا 30 مار خان ہو گیا ہوں. تمہارے میں اس وقت جس قسم کے انکار تم کر رہے ہو، جس قسم کی باتیں کر رہے ہو، تم میں اور مسلمہ کذاب، باقی تمام دجال جتنے ہیں، آخری جناب تمہارے سامنے یہ ہے، اور اس میں تم بھی شامل ہو رہے ہو. قائدیانیوں کے بارے میں تم نے کیا فرمایا کہ جب ہم مسلمان، اللہ کا فضل ہے اور یہ اس کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے کہ مجھے سب کی عزت تکریم کرنے والا بنا ہے. لہجہ سخت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب کوئی بھی بات کرے گا، میں نے چھوڑ دیا پاکستان کو اس وقت. گستاخ رسول، گستاخ صحابہ کرام، گستاخ تابعین، منکر، یہ تو کرسچن بھی تو ہمارے سامنے کتابیں اسی طرح لے کے بیٹھتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن شریف کھولتے ہیں، اسی طریقے سے ریفرنسز دیتے ہیں، اور چیز کو گھما پھرا کے اپنی مطلب کا مفہوم نکال کے ہمارے سامنے لے آتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ یہود و نصارہ اور جو دوسرے ہیں جناب اہل کتاب، وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان تو نہیں لائے. وہ تو ان کو مانتے بھی نہیں ہیں، وہ تو قرآن شریف کو بھی نہیں مانتے. تو پھر ہم ان کی کیوں بات کرتے نہیں ہیں؟ بھائی ہیں ہی وہ کافر، اہل کتاب ہے، اور تمام آسمانی صحیفوں سے، تمام آسمانی کتب سے اور تمام انبیاء اکرام سے ہم منکر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو ایمان کا جز ہے، اور جو اس سے منکر ہے وہ اسلام سے خارج ہے. تو یہ بکواس کرتا ہے کمینہ کہ قائدیانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور اس کے بعد غلام قائدیانی کو امتی نبی کلیم کرتے ہیں. یہ امتی نبی کون سا آ گیا؟ اور کون سے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، کون سی احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی امتی نبی ہوگا؟ کل کو تم بھی امتی نبی کا دعویٰ کرنا شروع کر دو گے. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے تم چل رہے ہو. انجینئرنگ بتا رہے تھے جی کہ جب یہود و نصارہ کے ساتھ یہ کام آپ کرتے ہیں، انہیں کافر کہتے ہیں، وہ چیز ہوتی ہے. آپ یہودیوں کو جو نہیں مان رہے، وہ نہیں کر رہے، تو وہ تو کفار ہو گئے. یہ تو مان رہے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، قرآن شریف کو بھی مان رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خاتم النبیین مان رہے ہیں، اور غلام احمد قائدیانی کو جو ہے امتی نبی مان رہے ہیں. تو ان کے ساتھ
وہ رویہ جو یہودیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے اس سے زیادہ برا رویہ ان کے ساتھ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اتنی زیادتی کی جائے جتنے کے یہ حقدار ہیں. مسلمہ قذاب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مار دیا گیا تھا نا. کیا اسے خارجی یا مسلمان تسلیم کیا گیا تھا؟ نہیں کیا گیا. بات اس کے ساتھ کرو ایک پہ یہ اس کے بعد گھما کے دوسری طرف لے آتا. چھل فریب میں ماسٹر ہے، ویسے تو بھی بیچلر ہے گریجویشن لیول میں، لیکن ماسٹر بھی کیا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اس نے جھوٹ پہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم قائدیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، اور نام میں تم نے اپنے ساتھ مرزا لگانا ضروری کیوں سمجھا؟ آگے انجینئر کا چلہ لگا دیا، پیچھے مرزا کا دم لگا دی. سوچنے کی بات ہے. یہ بھونکنے والا کتا جھوٹ میں ماہر، چھوڑوں گا نہیں اب تجھ کو. تم نے جس کے بارے میں بھی بکواسیں کی ہیں، اب میں نے تم کو صرف ایک چیز پکڑ کے ہر ہفتے تمہارے پہ سیشن کروں گا. میں نے 2 دن کی ریسرچ میں دیکھ لیا کہ تمہاری اوقات کیا اور تم چیز کیا ہو. کتابیں پڑھ کے، کتابوں سے قرآن شریف پڑھ کے، میں نے بھی پڑھا ہوا ہے، لفظی ترجمے سے میں نے اپنے والد سے پڑھا ہوا. تم تو ویسے پڑھ کے چل رہے ہو نا. مجھے میرے سننے والے جو بھی ہیں کمنٹ میں اگر یہ بتا دیں گے بعد میں جب بھی ہو سوچ کے کہ کیا کسی کے والد، کسی کی والدہ، آپ میں سے یا میں سے کسی سے پہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے گا، جھوٹ باندھے گا، تو آپ لوگ اس کو چھوڑو گے؟ کمنٹ میں یس نو چاہیے. یہ اتنا جھوٹ بولنے کا ماہر، اتنا کمینہ، اتنا بغیرت شخص ہے کہ تابعین کے بارے میں کیا بولتا ہے اس کے الفاظ میں بتا رہا ہوں. تابعین کو بھی تابعین بولتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کے ماہر تھے. نیکوکار میں بھی وہ رچ کے نیکوکار تھے. یہ اس کا لفظ ہے، یہ الفاظ ہے. یہ کہتا ہے کہ جی تابعین جو ہے وہ نیکوکاری میں بھی رچ کے نیکوکار تھے اور جھوٹ بولنے میں بھی رچ کے جھوٹ بولتے تھے. لخت لعنت تیرے ساری نسلوں پہ، بغیرت انسان. اپنے باپ کے بارے میں بھی بول رہے نا کہ وہ بھی جھوٹ بولتا تھا. جب وہ جھوٹ بولتا تھا تو تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، اور تم سے بڑا جھوٹا کوئی بھی نہیں ہے. میری اس ویڈیو کو جتنی آپ شیئر کریں گے یہ اس تک پہنچنی چاہیے، اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ جی اب اس کے مقابلے میں علماء اکرام نہیں، اب ہم آ رہے ہیں. علماء اکرام تو پھر بھی اپنی عزت رکھنے کے لیے کہ ایک کتا بھونک رہا ہے تو میں اس کو، آپ گلی میں سے گزر رہے ہیں، ایک کتا آپ پہ بھونک رہا ہے، تو کیا آپ بھونکنا شروع کر دیں گے اس کے ساتھ؟
نکلنے لگیں گے نا. لیکن اگر وہی کتا، میں چل رہا ہوں، میرے ساتھ میرے بچے ہیں یا میرے والد ہیں یا میرے ساتھ بھائی ہیں میرے، اور وہ کتا اگر ان پہ حملہ کرے گا تو میں چھوڑوں گا اس کو؟ تو یہ وہ کتا ہے جو بھونک رہا ہے. جب تم ہمارے علماء کرام، میں کسی فرقے کی بات نہیں کرتا کیونکہ میں اپنے اس میں ٹھیک ہے، میرا اپنا ایک عقیدہ ہے، میں اپنے عقیدے پہ قائم ہوں، میں اپنا عقیدہ چھوڑتا نہیں ہوں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑتا نہیں ہوں. تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. نام استعمال کر لو تم اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، تم کچھ بھی کر لو، تم کسی کے نہیں ہو. ایک اور جگہ پہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال ہوا اور آپ دنیا سے پردہ نشین ہوئے، تو وہ تو پتہ تھا کہ جو منافقین ہیں کہ ظاہری طور پہ تو وہ مسلمان وہ ہوئے تھے آپ کی زندگی تک، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے وہ شروع کر دیے، خارجی ہو گئے وہ. تو یہ کہتا ہے کہ جی صحابہ جو تھے وہ دین سے پھر گئے تھے. آپ کے وصال کے بعد وہ دین سے پھر گئے تھے، خارجی ہو گئے. تو بھائی وہ تمہارے ہی جیسے تھے جو منافق تھے. مجھے بتاؤ نا جو صحابہ کرام تھے آخری دم تک رہے نہیں رہے. مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک بتا دو جتنے بھی ہیں، کون سے منکر ہوئے آخری دم تک مرتے ہوئے تک؟ تو صحابہ کرام پہ وہ کرتے ہو کہ جی وہ قرآن شریف کی صحیح تشریح نہیں پیش کر سکے. تم بڑے آگے ہوگے جناب، تشریح پیش کرو گے. وہ اہل زبان بھی، اور جس کے ذریعہ آ رہی ہے حکم، جس کے ذریعہ آ رہا ہے، جس پہ وحی آ رہی ہے، وہ آگے ان کو بتا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ان سے پوچھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اس کی تصحیح بھی کر رہا ہے، اور جیسے جیسے آتی رہی ان کے بارے میں بیک گراؤنڈ بھی بتاتے رہے، اور اس کو یہ ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ فٹ کرنی ہے، یہ فلاں جگہ پہ فٹ کرنی ہے. تو ایسے ہی تو فٹ نہیں ہو جاتی. 36 mm کا نیٹ بولٹ ہے اور دوسری جگہ پہ آپ کا 16 mm کا نیٹ بولٹ ہے. تو کیا 16 mm کا جو نیٹ ہے وہ آپ 36 mm میں لگا سکو گے؟ انجینئرنگ کر لو. وہ مذہب میں انجینئرنگ نہیں ہوتی. تمہارے باپ نے تمہاری نسل پیدا کرنے میں انجینئرنگ کی ہوگی. یہی منافقت ہوتی ہے، یہی مردودیت ہوتی ہے کہ جس وقت آپ اپنا دماغ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں ہیں یا نہیں ہے. یہ تمہارا کام اس وقت چل رہا ہے. ایک لمٹ ہے. کائنات پہ سوچو، ہر چیز پہ سوچو، غور و فکر کرو، لیکن ایک لمٹ ہے اللہ تعالیٰ کی. اس سے آگے سوچنے لگو گے تو تم غلط راستے پہ چلو گے، گمراہی میں ہو جاؤ. ہم تو یہ تک سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور تم یہ سوال گھڑ کے اپنے بندوں کو دیتے ہو کہ سب کائنات وغیرہ سب کچھ پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. یہ تمہارے اپنے ہی الفاظ. اور جس بندے کو تم نے کوٹ کروایا، جس نے تم سے یہ سوال کیا کہ جب اس کو سب نے وہ کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ارے سورہ اخلاص
پہ سب لکھا ہوا ہے، لیکن تو نے جان بوجھ کے یہ چیز اپنی اس کے لیے کہ جی میں بڑا عالم فاضل ہوں، میں بتا دوں کہ جی یہ فلاں جی، یہ تو بچے کو بھی پتا ہے کہ جناب سورہ اخلاص جو ہے وہ سب پہ حاوی ہے۔ ایک اور بکواس سنو اس کی، بکتا ہے کہ حضرت یہ نہیں استعمال کرتا، یہ میں استعمال کرتا ہوں، یہ صرف نام استعمال کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جھوٹ بولتا ہے اور بکتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتا شاگرد تھے۔ اب کیا بولوں میں اس کو؟ یہی بولوں گا کہ اللہ کی مار ہو اس پہ، جیسے غلام قادیانی ذلیل و خوار ہوا اس کی ہوئی، اس کو تو وہ تو چلو ایک دروازے میں بند ہوا، اس کو تو کھلے عام عبرت کا نشان اللہ تعالیٰ بنائے۔ علی مرزا، تمہارے ساتھ تو محمد اور علی لگانا بھی گناہ ہے، تمہیں مرزا ہی بولنا پڑے گا، تمہیں مردود بولنا پڑے گا۔ میں کسی دلیل ملیل میں نہیں پڑھتا، میرا دماغ مانتا ہے، میں نے جو سیکھا ہے اپنے اسلاف سے، میں نے جو پڑھا ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اور جو غلط بولے گا میں اس کے خلاف ہوں۔ تم اسلاف کے لائسنس چیک کرو گے کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ یہ تو میں مہذب لفظ تمہارے تم نے بعد میں، پہلے تو بکواس کی تھی نا تم نے، یہ جو بعد والا لفظ ہے میں وہ استعمال کر رہا ہوں۔ تم مسلمانیت کی، اسلاف کی، ائمہ اکرام کی، محدثین کی جتنے ہیں ان کی تم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، لائسنس چیک کرو گے کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ تم نے تو یہ تک بکواس کی ہے کہ ان کی ختنہ چیک کرنی پڑے گی۔ مجھے تو اب تم پہ شک ہوتا ہے، تمہیں تو کھلے عام پاکستان میں جیسے جلسے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، اور ہر جگہ پہ پاکستان کے ہر صوبے میں، ہر شہر میں ایک بڑے اسٹیج پہ کھڑا کر کے بڑی اسکرینیں لگا کے تمہاری ختنہ چیک ہونی چاہیے کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو۔ اب تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ تمہاری کیا اوقات تھی، تم کیا ہو۔ تم چیز کیا ہو مجھے یہ بتا دو۔ تم تو میرے پاکستان کے ایک سویپر سے بھی گرے ہوئے بندے ہو۔ وہ تم سے بہت بہتر ہے۔ دو بندے بٹھا لو، کیمرہ سامنے رکھ لو اور بکواس کرنا شروع کر دو، یہ تمہاری اوقات ہے۔ ہر ہفتے کے لیے تیار ہو جاؤ، اسی دن جمعے والے دن، اور جمعے کو ہی تم پہ لعنتیں بھیجوں گا میں۔ تم خود کہتے ہو نا جھوٹے پہ لعنت، پہلی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھجوا دی کہ جی اب تم جمعے والے دن ہی اس پہ لعنت بھیجو۔ ہمت ہے تو میرے سوالوں کے جواب دینا۔ اور زیادہ ہمت ہے نا تو چلے جاؤ ذرا مناظرے میں اور مباحلے میں،
جو تمہیں بلایا ہوا ہے انہوں نے. 2 سال ہو گئے تم آگے پیچھے ہی گھوم رہے ہو, گھما گھما کے باتیں کرتے ہو. کراچی میں ایک گور شاہی بھی پیدا ہوا تھا تمہارے جیسا. پہلے وہ قبروں پہ قبضے کرتا رہا, پھر اس کے بعد وہ باہر گیا, باہر سے واپس آیا تو لینڈ کروزر لے کے گھوم رہا تھا. تم بھی وہی کر رہے ہو. تمہارا ایجنڈا تمہیں پلاٹ کیا گیا ہے. میں اپنا بتا رہا ہوں کہ مجھے جو پلاٹ کیا گیا ہے, میرے اللہ نے مجھے پلاٹ کیا, اور مجھے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں اپنے اللہ پہ, اپنے رسول کی, اور تمام جتنے بھی بزرگان دین ہیں, اصحاب اکرام ہیں, تابعین ہیں, اولیاء اکرام ہیں, سب کو گواہ بناتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ جی مجھے میرے کولیگس نے, ویسے ہی باتوں باتوں میں ایک چیز چل رہی تھی, تمہارا نام بتا, اور تمہیں جب میں نے پڑھا, تمہاری جو چیزیں میں نے سنی, اس کے بعد میں نے کچھ اور چیزیں دیکھی. میں نے کہا اس سے بڑا تو مردود کوئی نہیں ہے, اس کے لیے خود پلاٹ ہو جائے صاحب, اور میں پلاٹ ہو گیا. شاید اوپر والے نے میری بخشش کے کوئی طریقے نکالے. میں تو آیا تھا فضل الرحمان کو برا کہنے والا, میں تو آیا تھا جناب غداروں کے بارے میں بات کرنے کے لیے, اور یہاں تو یہ غدار تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ چور تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو تم میرے سب سے بڑے چور ہو, جو ہمارے ہی اسلام کو استعمال کر کے ہمارے ہی اسلاف کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں, ہماری چیزیں اٹھا اٹھا کے, انہی اسلاف کی چیزیں, انہی ائمہ اکرام کی چیزیں, انہی محدثین کی چیزیں پڑھ پڑھ کے تم اس میں نیا مفہوم نکال کے, قرآن شریف کو پڑھ کے, قرآن شریف کی آیت میں تو تمہارا باپ کیا, تمہاری 7 پشتے 1000 پشتے بھی آ جائیں تو تبدیلی نہیں کر سکتے, لیکن مفہوم تو تم اپنی مرضی کے گھڑ لیتے ہو, اور عوام کو گمراہ کرنے میں تم سے کوئی وہ نہیں ہے. مل رہا ہے تم کو, تم پلاٹڈ ہو, تمہیں پلانٹ کیا گیا ہے. بولتے ہیں بے جا ببانگے دوہل, عالم کی ان کے ہاتھوں آئی ہے اجل. یہ تم ہو, تمہارے بارے میں بول رہا ہوں. ابلیس بھی بہت عالم تھا, ابلیس بھی بہت تم سے زیادہ نیکوکار تھا. یہ ایک نیا وہ شروع ہو گیا ہے جی, پگڑی پہنو, باندھ لو, کملی باندھ لو, کملی باندھ لی جی, ہم نے کالی وہ باندھ لی, کسی نے ہری باندھ لی, کسی نے پیلی باندھ لی, اور جو مرضی آیا منہ میں بکنا شروع کر دیا. بے روپی ہے وہ, اندر سے تمہاری کمینگی ظاہر ہوتی ہے. تم نے کس کو نہیں باتیں کی, کون سے کو تو نے نہیں چھوڑا. ہر چیز پہ مطلب یہ ہے کہ ہم تو جو ہے, یہ ہمارے اس وقت کے جتنے علماء اکرام ہیں, میں اس کو نکال کے یا اس کی بات کو چھوڑ کے, وہ تو میری جیسے ہی بندہ ہے نا, گناہ گار بندہ ہے وہ. میں علماء اکرام کی بات کر رہا ہوں, جن کی جوتیوں کے برابر میں نہیں ہوں, ان کے خاک کے برابر میں نہیں ہوں. علم تو دور کی بات ہے. میں تو کریکٹر میں ظاہری طور پہ, میں شکل صورت میں حلیے میں ان کے پاؤں کی جوتی کے برابر نہیں ہوں. تو یہ تو کچھ بھی وہ نہیں ہے. تم جو ہو جب ایسی باتیں کرو گے تو پھر ہم آئیں گے آپ کے بارے میں, ہم مقابلہ کریں گے. کوئی ہم نے مجمع نہیں بنانا, کوئی ہم پیری مریدی والے چکر میں نہیں ہے, کیونکہ ہم یہی ہے.
ہمیں پتہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے اتنے برے اعمال نہیں ہیں جتنے یہ غریب سفید پوش کم علم جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بھی جناب وہ مس ہو جاتی ہے ان سے، قرآن شریف کی تلاوت بھی اتنا نہیں کرتے، دوسری چیزیں بھی نہیں، لیکن تم سے 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑوں گنا، اتنے گنا بہتر ہو کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم چیز کیا؟ میں تو سیاسی اس میں اپنے ملک کے لیے میں بولنا شروع کیا تھا، لیکن یہاں تو کہانی دوسری آ گئی میرے لیے، اس لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ہو رہے ہیں ابھی بھی چیزیں کافی آ رہی ہیں، دیکھ رہا ہوں سب کچھ، چھوڑ دیا میں نے۔ نہ مجھے نواز شریف سے مطلب ہے، نہ مجھے کسی اور سے مطلب ہے، نہ مجھے فضل الرحمان سے مطلب ہے۔ مجھے میرے قائد، مجھے میرے اصحاب اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، مجھے اہل بیت، مجھے اولیاء اکرام، تابعین، محدثین، جتنے بھی رتبے ہیں، اور ہمارے علماء اکرام، مجھے اپنی زندگی سے عزیز ہے۔ اختلاف میرا ہو سکتا ہے، میں کسی عقیدے پہ بات نہیں کرتا، ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عقیدہ اپنا جو ہے، علم اتنا رکھو جتنا تم ہضم کر سکتے ہو۔ کتے کو کھیر ہضم نہیں ہوتی نا، تو تم کو یہ نالج بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ اتنا کرو جتنا برداشت ہوتا ہے۔ اسی لیے سب کو میں یہی کہتا ہوں، اتنا علم حاصل کرو۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ علم کا بوجھ اٹھا سکے۔ تم مدرسوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہو، اس سے بھی نہیں جھجکتے، تم جناب دوسروں کے بارے میں بھی بات کرتے ہو، تم لوگوں کے گھروں کے بارے میں بھی اندر جا کے بات کرنا شروع کر دی ہے تم نے۔ تمہاری ہنسی، اس دن میں نے کچھ اور کہا تھا فضل الرحمان کے لیے، میں تو فضل الرحمان صاحب سے معافی مانگتا ہوں، تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں فضل الرحمان سے کہ یار تم تو بہت ہی اچھے ہو، یہاں تو بڑے بڑے پڑے ہوئے، تمام مولانا فضل الرحمان صاحب منظور سے نہیں، مفتی کفایت سے نہیں، عطاء الرحمان سے نہیں، ان کے علم کی تو میں نے اس وقت وہ بات کی تھی والے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، میں آپ سے تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ جیسے میں آپ کے والد کی عزت کرتا ہوں، میں آپ کی بھی عزت کرتا ہوں۔ اختلاف اپنی جگہ پہ ہوگا، کچھ ہوگا، لیکن آج کے بعد میں آپ کو یہ حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں نہ میں نے کوئی ویڈیو ڈالنی ہے، نہ میں نے کوئی پوسٹ ڈالنی ہے، نہ میں نے کچھ آپ کے علم کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کروں گا۔ اختلاف ہوگا تو سیاسی لیڈر پہ اگر ہوگا تو میں آپ کو سیاسی لیڈر پہ مخاطب کروں گا، لیکن آپ کے علم یا آپ کی کسی اور چیز کے بارے میں کوئی میں بات نہیں کروں۔ جیسے نواز شریف کو میں اگر مخاطب کروں گا، ایاز صادق کو مخاطب کروں گا، یا کسی اور کو بات کروں گا، میں ویسے ہی آپ کو بات کروں گا، لیکن میں
آپ سے اب یہ نہیں مانگوں گا کہ جی آپ عالم ہیں تو آپ نے کیا کیا، نہیں، آپ میرے لیے بھائی سے عزت ہیں، میرے سر کا تاج ہیں آپ، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اس کو نہیں بخش رہا میں نے. اس کو اور اس جیسوں کو اب نہیں بخشوں گا. ہر جمعہ یہ میرا ٹارگٹ ہے. اور ہر جمعے اس پہ لعنت بھجواؤں گا اللہ تعالیٰ کی. یہ کہتا ہے نا جھوٹے پہ لعنت آ گیا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا، وہ تو ہے ہی ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، وہ تو ہے ہی ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. لیکن تم یہ کہتے ہو بات کرتے ہوئے کہ جی جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، تو آ گیا تم پہ لعنت بھیجنے والا ہے پہلا. تو تم پہ اللہ کی لامحدود لعنت. دوستو، ساتھیوں، نہیں بیان کر سکتا. الفاظ نہیں ہے میرے پاس. جو میرے اندر بھرا ہوا ہے، جو میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا، نہیں ہے میرے پاس. مجھے کوئی شخص ایک چیز بتا دے جو میرے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اس کے بعد دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، کوئی بھی مجھے یہ بتا دے کہ کیا آپ میں سے کوئی شخص کسی عظیم ہستی کو، کسی بھی، مطلب میں عام کی بات کر دیتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب، چلو اس پہ زیادہ اختلافات ہوتے ہیں، میں ان کی بات کروں، تو کیا آپ میں سے کوئی بھی انہیں طارق کہہ کے بلائے گا؟ نہیں بلائے گا نا. یا جمیل کہہ کے بلائے گا؟ کیونکہ وہ عزت ان کو اللہ نے دی ہوئی ہے، جو نام سے کر کے ہم کرتے ہیں. کیا آپ کے والد کا نام وہ ہے جمیل ہے، خالد ہے، طارق ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے؟ کبھی آپ آواز دے کے بولو گے اوے خالد ادھر آ؟ بولو گے؟ نہیں بولو. جب یار یہ باپ کو نہیں بول سکتے ہو، آپ کا کوئی افسر ہے، میں ہوں، میرے اسٹاف ہے، میرے کلیگ ہیں، میرے ساتھ لاکھوں کام کرنے والے گزر چکے، کنٹریکٹس پہ آگے پیچھے کام کیا، چلے گئے، لیبر ہے کہ کچھ بھی ہے، میرے ساتھ 30-32 سال میں انہوں نے کام کیے. کسی نے مجھ کو، جو ابھی بھی جاننے والے ہیں، کیا کبھی وہ مجھے میرا نام لے کے بلا سکتے ہیں؟ سر وغیرہ، اور اسی طرح بولیں گے نا، جبکہ میں کہتا ہوں کہ سر لفظ ہم نہیں استعمال کرتے، نام لو نہیں لیتے. 1000 دفعہ. ایک کبھی میرے ایک اور انجینئر ساتھی تھے، ان کو تو بول کے تھک گیا کہ بھائی یہ سر ہمیں پسند ہی نہیں ہے لفظ. اس کو عادت پڑی ہے سر 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 سر. تو یہ سر کہنا جو ہے یا کچھ اس قسم کی بات کرنا، یہ عزت کی بات ہوتی ہے نا. تو یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ محمد اور علی کا لفظ لگاؤں. اجازت چاہوں گا، دل دکھا ہوا ہے. کل والی بات ہے.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو بری صحبت، برے دوستوں، برے علماء اکرام، برے ساتھیوں، بری تقدیر، برے حکمرانوں، برے ہمسایوں، برے رشتہ داروں، برے افسروں، سب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اسلام کی حفاظت کرنا اس کا کام ہے، قرآن کی حفاظت کا اس نے ذمہ لیا ہوا ہے، اس کو تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ان جیسے منافق، ان جیسے ابلیس جو ہے وہ اس کو موڑ توڑ کے ہمارے اس میں استعمال کرتے ہیں، ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے۔ یہ تو خود اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے ایک راستہ کھول دیتا ہے کہ جب یہ اس طریقے سے نام لے رہے ہوتے ہیں یا اس طریقے سے جھوٹ کو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب جانتے ہیں کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے بس یہی کہہ سکتا ہوں، لیکن ہر فرائیڈے زندہ صحبت باقی بچی، ہر فرائیڈے اس کا کوئی نہ کوئی اب ٹاپک ہوگا، اور اس کو میں اسی طریقے سے، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ، یہ تو ابھی تھوڑی میں نے ریسرچ کی ہے، 1977 میں یہ پیدا ہوا، 4 اکتوبر اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ بہرحال چلتے چلتے ایک دفعہ آپ بھی درود شریف پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھ لوں گا، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ استغفار اور درود شریف جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، نہیں ملتا کوئی بات، کچھ نہیں ہوتا تو رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ بہت خطا کار ہیں ہم، بہت گناہ گار ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پالنے والے وہ ہماری بخشش کرنے والا، ہمارے جیسے گناہ گار تو ہے ہی ہے، ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں، لیکن ہیں تو اسی کی امتی، اسی کے محبوب کی امتی ہیں، تو پھر کیسے نہیں بخشے جائیں گے؟ صرف یہ ہے کہ سچ کو اور حق کو کا ساتھ دو، گمراہ مت ہونا، غلط راستوں پہ مت چلنا، اپنی عاقبت خراب کر لو گے، ان لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا، یہ تو جائیں گے ہی جائیں گے جہنم میں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔